الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد اتتنی منک موعظۃ موصلۃ ورسالۃ محبرۃ۔ امام کا یہ خط، امام نے یہ خط معاویہ ابن ابو سفیان کو جواب کے طور پہ لکھا۔ امام نے جب پہلے جو خط ہم نے پڑھا 6 نمبر خط، اس میں امام نے دلائل دیے کہ یہ جو تم بہانے بنا رہے ہو میری بیعت نہ کرنے کے، میری بیعت نہ کرنے کے، تو یہ تیرے بہانے کوئی نہیں چلنے، یہ عذر تیرا کوئی نہیں چلنا، یہ عذر غیر قابل قبول ہے، غیر قابل قبول ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے امام کو ایک خط لکھا، اس خط میں وہ خط بہت بے ادبانہ تھا۔ جنگ صفین کے آخر میں حاکم شام نے یہ خط لکھا۔ حاکم شام نے باطل خیال کیا کہ امام کو میں تقوی کی دعوت دوں، نصیحت کروں تقوی کی۔ بعض قرآنی آیات بھی اس خط میں لکھی بے ربط سی کہ جس کا کوئی ربط، جیسے یہ آیت لکھی کہ لقد اوحی الیک، کہ وحی کی گئی ہے تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف تم سے پہلے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل نابود ہو جائیں گے۔ بس اس آیت کی کوئی دلیل نہیں تھی جو اس کا دعویٰ باطل تھا۔ دعویٰ باطل یہ تھا معاویہ ابن ابو سفیان کا کہ میں حق پر ہوں آپ کی بیعت نہ کر کے، میں آپ کی بیعت نہ کر کے حق پر ہوں، آپ مجھ سے زبردستی بیعت نہ لیں۔ امام اس لیے بیعت لینا چاہ رہے تھے کیونکہ حاکم شام مشکلات کھڑی کر رہا تھا، لوگوں کو امام کی ولایت سے، خلافت سے جدا کر رہا تھا، لوگوں کو جدا کر رہا تھا۔ ٹھیک، بس یہ بے ربط خط تھا، تہمتیں لگانے کے لیے خط تھا۔ ظاہری طور پہ حاکم شام نے اس خط میں اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے قیامت کی فکر حاکم شام کو ہے، تقوی کی فکر حاکم شام کو ہے، معاذ اللہ امام کو نہیں ہے، امام کو نصیحت کر رہا ہے۔ ٹھیک، اما بعد فقد اتتنی منک موعظۃ موصلۃ، امام فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ خط، جو بے ربط رنگا رنگ گفتگو جو گمراہی کے ہمراہ ہے، بے عقلی کی بنا پر ہے، وہ تم نے میری طرف بھیجی ہے، وہ خط میری طرف بھیجا ہے۔ بس یہ خط بہت بے ادبانہ ہے۔ ٹھیک، اس آیت یہ بے ربط خط تھا، تہمتیں لگانے کے لیے تھا۔ موصلۃ امام نے لفظ استعمال کیا، یعنی بے ربط نصیحتیں تو نے بے ربط نصیحتیں کی۔ رسالۃ محبرۃ امام نے کہا، تزیین شدہ خط، رنگا رنگ خط، یعنی بیعت نہ کرنے کے حوالے سے حاکم شام نے بہت کوشش کی کہ اپنے خط سے ثابت کرے کہ وہ حق پر ہے، اور امام سے لڑنے کے لحاظ سے بہت کوشش کی کہ وہ امام سے جنگ کر رہا ہے، حق پر ہے، وہ خلیفہ سوم کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے، وہ حق پر ہے۔ یہ بہت کوشش کی، اس نے بہت کوشش کی، تبھی امام نے کہا رسالۃ محبرۃ، تزیین شدہ خط، رنگا رنگ خط، کہ تو نے بے ربط باتیں کی ہیں اس میں، بس قیامت کے بارے میں بھی گفتگو کر رہا تھا، قرآنی آیات بھی اس میں ذکر کر رہا تھا، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے بھی خود کو ثابت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کام کر رہا ہوں، اور در حالانکہ امام سے جنگ صفین لڑ رہا ہے، اور جنگ صفین میں مسلمانوں پر ہی پانی بند کر رہا ہے۔ ٹھیک، وہ کتاب امرین، امام فرما رہے ہیں لیس لہ بصر یہدیہ، یہ اس شخص کا خط ہے، یہ خط اس شخص کا ہے جس کے پاس بصیرت کی آنکھ نہیں، ہدایت کی روشنی نہیں، جس کے نصیب میں ہدایت کی روشنی نہیں، تاکہ اسے سیدھی راہ دکھائی دے، نہ کوئی اس کا راہبر ہے جو اسے صحیح راستے پہ لے آئے، بس یہ خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے، خواہشات نفسانی پر لبیک کہہ رہا ہے، اس کی عقل اسیر ہے، گمراہی نے اس کی رہبری کی ہے، گمراہی کا پیروکار ہے، ہذیان کہہ رہا ہے، ہذیان کہنے لگا، بے راہ ہوتے ہوئے، خطا کار ہوتے ہوئے بھٹک گیا ہے۔ امام نے جواب دیا بس خواہشات نفسانی کا پیروکار ہے، عقل اس کی اسیر ہے، نور ہدایت سے دور ہے، لأنہا بیعۃ واحدۃ، بس یہ بے ربط ہے، علی علیہ السلام کی بیعت نہ کر کے اس نے کہہ رہا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام، اے علی تمہاری بیعت نہ کر کے حق والا راستہ اپنایا، میں نے تم سے جنگ لڑ کے حق والا راستہ اپنایا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ربط خط ہے، یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خط ہے،
کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، نہ اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے، امام فرما رہے ہیں، اور نہ پھر سے انتخاب ہو سکتا ہے کہ یہ چاہ رہا تھا کہ پھر سے انتخابات ہو اور میری لوگوں کے درمیان یا تو لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ میری بیعت کریں، ٹھیک، بس نہ پھر سے انتخاب ہو سکتا ہے۔ اس سے منحرف ہونے والا نظام اسلامی پر معترض قرار پاتا ہے کہ نظام اسلامی پہ وہ اعتراض کر رہا ہے، اور اس سے رکنے والا منافق سمجھا جاتا ہے۔ جو بیعت سے رکے گا، میری بیعت سے رکے گا، وہ منافق سمجھا جاتا ہے۔ بس مشکل امام کی داخلی طور پہ بہت بڑی تھی، داخلی طور پہ بہت بڑی تھی کہ داخلی طور پہ مسلمان اٹھ رہے تھے اور امام کے خلاف یہاں سے عہد توڑنے والے، بیعت جو کرنے والے تھے، انہوں نے عہد توڑا، حالانکہ عہد توڑنے کی گنجائش ان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی جنگ جمل والے، اس کے بعد یہ جنگ صفین والے بس امام کی بیعت تو نہیں کر رہے تھے بلکہ جنگ کر رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے خلیفہ سوم کے قتل کی۔ بس امام جب خلافت کے دوران امام کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بس امام کی بیعت اجباری نہیں تھی، لوگوں کی اختیاری تھی، اختیاری طور پہ امام کی بیعت کی۔ انہوں نے امام کے گھر میں خود آئے، امام نے نہ کسی کو دعوت دی تھی بلکہ خود آئے تھے تاکہ امام کو حاکم بنائے۔ امام نے فرمایا کہ اگر اسی وقت کہا تھا کہ اگر اللہ نے علماء سے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ مظلوموں کا ساتھ دو، ظالموں سے لڑو، تو میں کبھی یہ بیعت قبول نہ کرتا۔ بس امام کے لیے ہر طرف سے مشکل تھی۔ بیعت کرنے والے کچھ لوگ بیت المال کی لالچ میں، عہدوں کی لالچ میں، وزارتوں کی لالچ میں امام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف سے حاکم شام کہ جنگ صفین بھی لڑ رہا ہے اور بہانہ بنا رہا ہے، بہانہ تراش رہا ہے کہ جی خلیفہ سوم کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ پہلے والے خط میں، خط نمبر 6 میں امام نے فرمایا کہ اگر تم خواہشات نفسانی کی پیروی کو چھوڑ دو، عقل تمہاری امیر ہو جائے، اسیر نہ ہو، تو تم بہتر جانتے ہو کہ علی قاتل نہیں ہو سکتا خلیفہ سوم کا۔ یہاں بھی تقریباً وہی ہے کہ جنگ صفین کے دوران یہ خط لکھا ہے۔ بس امام نے یہ خط کا جواب دیا کہ یہ خط جس میں تم خود کو ثابت کر رہے ہو کہ تمہیں قیامت کا خوف ہے، تم امت کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہو، تم تقوی کو مد نظر رکھتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد